أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. ترجمہ کنز العرفان. کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. ویل للمطففین. کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے اور خاص طور پر ابو جہینہ ایک ایسا شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لیے دو جدا جدا پیمانے رکھے ہوئے تھے. ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات میں فرمایا گیا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا اور اس دن ان سے ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا. اگر انہیں اٹھائے جانے کا یقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے باز رہتے. اور عظمت والا دن وہ ہے جس دن سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر رب العالمین کے حضور حساب اور جزا کے لیے کھڑے ہوں گے. یاد رہے کہ ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے اور زیادہ تر چیزوں کا بیچنا اور خریدنا انہیں ناپنے اور تولنے پر ہی مبنی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. سورہ رحمان آیت نمبر 7 تا 9. ترجمہ اللہ. اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. اور ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سورہ حدید آیت نمبر 25. ترجمہ. بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں.
اور صحیح ناپنے تولنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 ترجمہ۔ اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام دنیا میں بھی بہتر ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کا اعتبار قائم رہتا ہے، تجارت میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً بہتر ہوگا کہ اس حوالے سے لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور یوں لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے اسے نہیں پکڑیں گے۔ یہ حرام رزق کھانے اور کھلانے کے عذاب سے بچ جائے گا اور اس کے نیک اعمال محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے زیر تفسیر آیات میں سخت وعید ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے درج ذیل حکایت میں بھی بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا اے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھو، لیکن ان پر چڑھنا میرے لیے دشوار ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس غلہ ناپنے کے 2 پیمانے ہیں، ایک سے غلہ ناپ کر لیتا تھا اور دوسرے سے غلہ ناپ کر دیتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ان دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے، بلکہ اب پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو صحیح ناپنے اور تولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں۔ یہ ایک اخلاقی تنبیہ ہے کہ جب یہ خود لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں، جبکہ صحیح انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ دوسرے کا چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے کی تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں، جیسے کپڑا ناپتے وقت لچکدار کپڑے کو کھینچ کر ناپنا، الاسٹک کو کھینچ کر ناپنا، باٹ کم رکھنا، باٹ تو پورا ہو لیکن تولنے میں ڈنڈی مار دینا، چیز کو زور سے ترازو میں رکھ کر فوراً اٹھا لینا، ترازو کے پلڑوں میں فرق رکھنا، ترازو کے جس حصے میں باٹ رکھے جاتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز لگا دینا، وزن کرنے کے الیکٹرانک آلات کی سیٹنگ میں یا میٹر میں تبدیل کر کے کم تول کر دینا وغیرہ۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی جس دن سب لوگ اپنے اعمال کے حساب
اور ان کی جزا کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس دن ان لوگوں کا ناپ تول میں کمی کرنا اور ان کی جزا ظاہر ہو جائے گی۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے حساب و کتاب اور ان کی جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ اس سے متعلق درج ذیل 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ ایک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بشیر نام کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ 3 دن بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے بشیر تیرا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک اونٹ خریدا تھا، وہ مجھ سے بھاگ گیا تو میں 3 دن تک اس کی تلاش میں لگا رہا اور میں نے اس کے بارے میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھاگے ہوئے اونٹ کو تو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز نے تیرا رنگ تو نہیں بدلا؟ اس نے عرض کی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج 3 دن تک اونٹ تلاش کرنے کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا ہے، تو اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے، اور اس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دن تمام انسان پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہوں گے تو کوئی اس حال تک پہنچا ہوگا کہ کانوں کی لو تک اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کے اس دن کھڑے ہونے پر کون قدرت رکھے گا جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔